ہم نہیں مانتے آدم کو۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت پر جہاں اللہ رب العالمین انسانیت کو بھائی بھائی سے جوڑ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہمارا چہرہ روشن ہو۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اے لوگو، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے جن کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، جن کا چہرہ روشن ہوگا، جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ کے سامنے ہنستے ہوئے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہے ہوں گے، جن کے چہرے پر دھول پڑے ہوئے ہوں گے، جن کے چہرے پر گرد پڑے ہوں گے، اور جن کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہے ہوں گے۔ یہی لوگ بدکار ہیں، یہی لوگ فاجر ہیں، یہی لوگ بدکار ہیں، یہی لوگ گھڑیا قسم کے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوشش یہ کیجئے، کوشش یہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ صاف ہو، کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو۔ اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہو تو ہمارا چہرہ روشن ہو، وہاں اللہ کے سامنے ہنستے ہوئے آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، دنیا میں گورا ہونے کے لیے نہ جانے کتنے ایسے آلہ استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے سامان استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اس دن کو بھی یاد کر لیجئے جس دن اللہ کے سامنے گورا ہو کے آنا ہے، جس دن اللہ کے سامنے کالا ہو کے آنا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے ہیں، کوئلے سے بھی کالے ہیں، لیکن اسلام اس کو عہدہ دے رہا ہے، اسلام اس کو پوش دے رہا ہے، اسلام اس کو درجہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ کالا ہے لیکن وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر ہنر ہے، اگر اس کے اندر ہنر ہے، قابلیت ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو بھی ہنر، اس کو بھی عہدہ دو، اس کو بھی پوش دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بلال کو ذمہ دار بناتے ہیں اور کہتے ہیں بلال، مسجد میں اذان دینے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میرے بھائیوں، کالا کلوٹے صحابی یہی وہ بلال ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی، آپ جنت میں چل رہے ہیں تو اپنے آگے بلال کی جوتوں کی آواز سن رہے ہیں، بلال زمین میں چل رہا ہے، بلال کی جوتوں کی آواز آپ اپنے آگے چلنے کو سن رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں اور بلال کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب معراج کا سفر ہوا، آپ کو معراج ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ پورا واقعہ ہے، آپ جنت کا سیر کی، جنت کا معائنہ کیا، آپ چل رہے ہیں تو اپنے آگے چلنے کے بلال کی آواز سن رہے ہیں۔ زمین میں آئے، فجر کی نماز پڑھی اور بلال سے پوچھتا ہے، بلال بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو وہ بلال جس کی وجہ سے جنت میں میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے، میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ بلال کہتا ہے اللہ کے نبی، کوئی خاص عمل ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹا میں نے وضو کر لیا، دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جو جنت میں تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام کے اندر کوئی کالا اور گورے کے اندر فرق نہیں بتایا ہے، کوئی تمیز نہیں کی ہے۔ اللہ کی نظر میں محبوب وہی ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اللہ سے دل لگائے۔ میرے بھائیوں، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ میرے بھائیوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں چھیتر کا ہوں، میں فلاں خاندان فلاں قبیلے سے آتا ہوں اس لیے میرا درجہ ہے، میرا حق ہے۔ نہیں، اس کے اندر کوالٹی دیکھے جائیں گے، اس کے اندر کیپیسٹی دیکھے جائیں گے، اس کے اندر ہنر دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہے تبھی اس کو وہ عہدہ دیا جائے گا، وہ پوسٹ دیے جائیں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے
کہ اگر کوئی بڑے خاندان کا آدمی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا معاف ہے، لیکن کوئی غریب طبقے کا لوگ اگر گناہ کر لے، جرم کر لے، جلدی ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے، جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا جاتا ہے اور جیلوں میں چکیاں پیس رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے گھرانے سے ہیں، بہت غلطیاں کیے ہیں، بڑے جرم میں پکڑے گئے ہیں، بڑا مجرم ہے، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ بڑے گھرانے سے ہیں۔ قریش خاندان کی ایک عورت تھی جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بھائیوں، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی ہے۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا، جو اسلام میں چوری کرے گا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قریش میں کھلبلی مچ گئے۔ قریش والوں نے سوچا یہ بڑے خاندان اور معزز خاندان کی عورت ہے، اگر اللہ کے نبی ان کا ہاتھ کاٹ دے، یہ چوری کر لیا ہے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش خاندان کی ناک کٹ جائے گی، قریش خاندان کا کان کٹ جائے گا، قریش خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے کام کیا جائے، اللہ کے نبی سے جا کر کہا جائے اور سفارش کی جائے کہ اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ مشورہ کرتا ہے کون؟ قریش والے۔ کیا مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اللہ کے نبی سے جا کر یہ کہے کہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا جائے، بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی، قریش کی عزت تار ہو جائیں گے، قریش کی عزت نیلام ہو جائیں گے، اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے۔ کس کو تیار کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اللہ کے رسول کے سب سے قریبی تھے، چاہتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کچھ بات رکھتے آپ اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ اسامہ بن زید کو تیار کیا گیا۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ قریش کی عورت ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، اے اللہ کے نبی اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی بدنامی ہو جائے گی، قریش کی عزت تار ہو جائے گی، قریش کی عزت نیلام ہو جائے گے، قریش کی عزت مٹی میں مل جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی اگر ان عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پورے معاشرے والے، پورے کنبے اور قبیلے والے لوگ یہی کہیں گے کہ قریش کی کسی ایک عورت نے چوری کر لیا ہے اور ان کے ایک عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس لیے اللہ کے نبی اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا۔ آپ کا رنگ، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ غصے میں لال پیلا ہو گئے اور کہا اسامہ کیا تم اللہ کے سزا متعین کیے ہوئے حدوں میں سے ایک حد کو مٹانے آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے متعین کیے ہوئے سزا کو ختم کرنے آئے ہو؟ اے اسامہ سنو، اس سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے، اس سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے اور نبیوں کی امت جو ہلاک ہوئے، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہلاک ہوئے، اے اسامہ سنو، اس لیے وہ ہلاک ہوئے کہ جب ان کے یہاں کوئی بڑا خاندان کا آدمی جرم کرتا، بڑا خاندان کا آدمی جب کوئی غلط کام کرتا، ان کو معاف کر دیا جاتا، ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب گھرانے سے آدمی چوری کرتا، غریب گھرانے سے آدمی اگر زنا کرتا تو ان کے اوپر حد نافذ کرتے، انہیں کوڑے مارتے۔ اے اسامہ اس لیے وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ کون غریب ہے، وہ دیکھتا تھا کہ کون امیر ہے۔ اے اسامہ یہ تم تو قریش کی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے رب کی، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اے اسامہ سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اے اسامہ سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں،
اگر میری بیٹی میرے کلیجہ کا ٹکڑا، میرے لختے جگر اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اسامہ، تم قریش کی عورت کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے اسامہ میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو اس طرح تربیت دی، اس طرح تعلیم دی، اس طرح سکھایا، جن سے گناہ کی، جن سے جرم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے اگر میری بیٹی، اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی چوری کر لے تو میں بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تو تم قریش کی عورت کے بارے میں سفارش کر رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک باپ کی تربیت اپنی بیٹی پر، اپنی اولاد پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹی کو اس طرح تربیت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ دنیا میں میں بھی کامیاب، میری بیٹی بھی کامیاب۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا کہ آپ کی بیٹی کے گھر میں دروازے میں ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے، ایک ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر ناگوارا محسوس کیا، آپ نے دیکھ کر اس کو پسند نہیں کیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابو آئے، لیکن کیا ہوا، ناگواری کا اثر ظاہر ہوا اور آپ برا محسوس کرتے ہوئے میرے گھر سے چلے گئے۔ یہ احساس اگر کسی کے اندر ہے تو اپنی بیٹی کے اندر ہے، بیٹے کے اندر نہیں۔ معاف کیجیے گا، بیٹا یہی سوچے گا کہ نہیں ایسے آئے پھر چلے گئے، لیکن بیٹی بے چین ہے، بیٹی بے قرار ہے، چین کی نیند نہیں سو رہے کہ ابو آئے پھر چلے گئے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے۔ حضرت علی کو بھیجا، وہ علی جائیے اور اللہ کے نبی سے پوچھی کیا بات ہے کہ آپ چلے گئے۔ جب آپ کے پاس گئے، یہ ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا وہ علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، وہ علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے اور دنیا کے رنگین چیزوں سے کیا مطلب ہے۔ دنیا کی کسی چیزوں سے کوئی سروکر نہیں ہے، دنیا کی کسی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ ہم آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں گے۔ میری بیٹی جو گھر کے دروازے میں ڈیزائن دار پردہ لٹکائی تھی، ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیزائن دار پردہ میری بیٹی کے گھر کے دروازے میں لٹکے۔ ایسی تربیت، ایسے سنسکار، ایسا ماحول، ایسی پرورش، ایسی تعلیم اگر کوئی دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت اتنی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ دنیا میں میں کامیاب رہوں، آخرت میں بھی کامیاب رہوں اور میری بیٹی جہنم میں جائے۔ اس لیے آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا او لوگوں، او اسامہ بن زید سنو، میری بیٹی سے محبت الگ جگہ ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے 100 بار سوچتا ہوں کہ میری بیٹی جنت جائے۔ میں نے تو اپنی بیٹی سے یہ بھی کہا کہ میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کا سردار ہے، لیکن اے اسامہ سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میری بیٹی پکڑی جائے، اگر میری بیٹی جرم کرے، چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ ہے انصاف، اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہاں ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، منور زماں جو میرے بھائیوں مہاراشٹر کے ہیں، منور زماں جس کی پوری ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیکھ لیجئے، کبھی کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی زہر نہیں اگالا، کبھی کسی کو اکسایا نہیں، لیکن کیسا جھانسا دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو اکسایا، یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو ورگلایا، یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم کیا۔ ان چیزوں کا آروپ لگا کر منور زماں کو آج جیلوں کی سلاخوں میں بند کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पुतले बनाए जाएं, उनकी तस्वीर बनाई जाए और उनको सड़कों पे मंजर-ए-आम जलाया जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर होती भी है तो दिखावट के लिए। मेरे भाइयों, ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। और आज मुनव्वर जमा जैसे लोग जो सबको वहदानियत, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहा है, जो इमोशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, जो हमेशा तकरीरों में माँ बाप की खिदमत, हमेशा तकरीरों में मेहनत की बात करते हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत कैसे करेंगे, ये समाज में सुधार कैसे होगा, इन जैसी तकरीर करने वाले, इस तरह की तकरीर करने वाले लोगों का आज ये हाल है कि आज वो जेलों में चक्कियां पीस रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही वो मामला है कि हम और आप वो है हमारे समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि हम जाती दुश्मनियां निभा रहे हैं। कहां मौका मिले वही पे उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा बहाना होना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए जरूरत है कि जब हम और आप इंसाफ करें तो ये ना देखे कि मेरा बेटा है, ये ना देखे कि हमारा ये खानदान का आदमी है, ये ना देखे कि हमारे मुआशरे का आदमी है। मेरे प्यारे साथियों, सबके साथ अच्छा सलूक कीजिए। अंग्रेजी कहावत है, वी यूनाइटेड वी स्टार्ट। मुल्क के लोगों सुनो, अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे, वी यूनाइटेड वी स्टैंड, तो हम और आप खड़े रहेंगे। वी डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम इंतशार पे बढ़ जाएंगे, अगर हम फिरकों में बढ़ जाएंगे तो हम और आप गिर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश है कि पूरे देशवासी एक प्लेटफॉर्म पर है, गुजारिश है कि सब भाई भाई बनकर रहे। कुरान कहता है कि तुम आपस में भाई भाई। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है, लिहाजा कोई आपस में भेदभाव न करो, लिहाजा कोई आपस में एक दूसरे को नीचा न दिखाओ। तुम्हारे यहाँ अगर कोई दूसरे धर्म के लोग, दूसरे कास्ट के लोग, दूसरे मकतबे फिक्र के लोग अगर चोर बन के आते हैं, अगर लुटेरा बन के आते हैं, तो तुम उस जगह अपनी जाती दुश्मनियां न निभाओ। जितना जुर्म है उतना ही उन्हें सजा दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से सुमामा बिन उसाल या मामा का गवर्नर आते हैं। अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के इरादे से भेष बदलकर, शक्ल बदलकर, हुलिया बदलकर, लिबास बदलकर कत्ल करने के इरादे से आए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की पुलिस ने, सहाबाए किराम ने पकड़ लिया, उनके खुफिया राज पता कर लिया और सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को खबर हुई कि सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। अल्लाह के नबी कुछ देर में आए और पूछा, माशानुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा का जवाब है, ऐ मोहम्मद, ऐ फला, एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जो गिरफ्त में रहे, जो किसी के अंडर में रहे, जो किसी के पकड़ में रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम मुझे कत्ल करने के इरादे से आए हो, मुझे कत्ल करने की नीयत से घूम रहे हो, अब तुम पकड़े गए हो, तुम्हारे साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाए, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? सुमामा कहता है, इन तख्तुल ज़ादा मिन व इन तुनइम अला शाकिर। आए मोहम्मद, मैं सुना हूं आप बड़े मेहरबान हैं। आए मोहम्मद, मैं सुना हूं आप बड़े कृपालु हैं। आए मोहम्मद, मैं सुना हूं आप बड़े दयावान हैं। अगर मुझे कत्ल करना चाहे, मारना चाहे तो मार दीजिए, ये वाजिब होता है कि मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया और कत्ल के बदले, किसास के बदले यही आपका किसास बनता है कि मुझे भी आप कत्ल कर दीजिए। लेकिन हाँ, सुना हो कि आप तो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, आप तो बेवा औरतों की शादी करा देते हैं, आप तो यतीम बच्चों पर मेहरबान है, आप तो गरीबों को खाना खिलाते हैं। सुना हो आप मेहरबान है, सुना हो आप तो मुजरिमों को रिहा कर देते हैं, सुना हो कि आप काफिरों को भी छोड़ देते हैं। ऐ
मोहम्मद अगर छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, मैं कत्ल करने के इरादे से आया, मैं मुजरिम तो हूँ, आप कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दीजिए, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। आपने उस दिन छोड़ दिया। दूसरे दिन आए, कहा सुमामा अब ये बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। सुमामा का वही जवाब, इन तक़तुल ज़ातमिन व इन तुनीम अला शाकिर। ऐ मोहम्मद अगर कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दीजिए, छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। इतने बड़े मुजरिम है जो आपको कत्ल करने के इरादे से आए, लेकिन आप बार बार पूछ रहे हैं, क्या वजह है? हो सकता है कि दिल पिघल जाए। सुमामा वही कहता है कि कत्ल करना चाहे कत्ल कर दीजिए, छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए। मेरे भाइयों, फिर भी आपने उस दिन छोड़ दिया। तीसरे दिन सुमामा के पास आए, कहा सुमामा आज 3 दिन से मैंने तुम्हें कैद करके रखा है, 3 दिन से मैंने तुमको बांध करके रखा है। सुमामा खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सुमामा कहता है नहीं नहीं। अरे सुमामा ये बताओ मेरे पुलिस ने तुझे मारा है? कहा नहीं नहीं। मेरे सहाबी ने तुझे परेशान किया है? कहा नहीं नहीं। सुमामा कोई किसी तरह की कोई तकलीफ तो तुम्हें नहीं हुई है? कहा नहीं नहीं। सुमामा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें तीसरे दिन पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। सुमामा कहता है ऐ मोहम्मद मैं यमामा का गवर्नर हूँ, मैं यमामा का बादशाह हूँ, अगर आपको माल चाहिए तो मैं माल हाजिर कर दूंगा, आपको दौलत चाहिए मैं दौलत हाजिर कर दूंगा, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। मेरी भी बीबी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बीबी मेरे घर में इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं। ऐ मोहम्मद अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका ये बड़ा मेहरबान, आपका ये आपके ऊपर हम आपको ये आपका ये मेरे ऊपर ये एहसान होगा, आप मेहरबान है। ऐ मोहम्मद अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, या आप अपने कृपा से छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, वरना मैं जुर्म तो इतना बड़ा किया हूँ कि आप मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ सुमामा सुनो, जाने से पहले सुमामा मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक शर्त है। का क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो, मेरी शक्ल की तरफ नहीं देखते हो। ऐ सुमामा एक बार आंखें डाल कर मेरी तरफ देख ले, एक बार नजर उठा के मेरी शक्ल की तरफ देख ले। सुमामा कहता है ऐ मोहम्मद मैंने ईरान का बादशाह देखा, मैंने अजरबैजान का बादशाह देखा, मैंने इराक का बादशाह देखा, मैंने ईरान का देखा, मैंने पुरान का देखा, मैंने अफ्रीका का देखा, मैंने मिस्र का देखा, मैंने सीरिया का बादशाह का चेहरा देखा, पूरी दुनिया में बड़े बड़े बादशाह का चेहरा देखा, लेकिन ऐ मोहम्मद जानता है तेरा चेहरा कैसा है? ऐ मोहम्मद तेरा चेहरा माराई तू वजहन अकबर मिन वजह। ऐ अल्लाह ऐ मोहम्मद आपका चेहरा पूरी दुनिया के बादशाह के चेहरा से सबसे गंदा चेहरा है। हर धर्म में देखिए ऑफर मिल गया कि आपको छोड़ दिया जाएगा, एक बार मेरी तरफ देख ले, मेरी शक्ल की तरफ देख ले, मैं तुमको छोड़ दूंगा। हर धर्मी देखिए कि नहीं देखता हूं, कत्ल हो जाना गवारा है, मार दीजिए, कत्ल कर दीजिए, लेकिन आपके चेहरे की तरफ नहीं देखूंगा। गंदा चेहरा कह रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिस चेहरे के बारे में अर्श वाला कहता है, अर्श वाला कहता है वताइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। ऐ नबी हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है, चमकता दमकता सूरज बनाकर भेजा है। ऐ नबी आपका चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमकता है, ये सूरज तो दिन के उजाले में रोशनी देता है, लेकिन आप तो रात की तारीकियों में भी रोशनी देते हैं। आप तो गरीबों के लिए भी है, आप तो मिस्किनों के लिए भी है, आप तो अमीरों के लिए भी है। जिस चेहरे के बारे में अर्श